ناظرین، دیار غیر میں قتل کیے جانے والے صحافی شہید ارشد شریف کی آج برسی ہے۔ آج ان کو ہم سے بچھڑے 1 سال گزر گیا ہے، اور یہ سال عام لوگوں کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، دنیا بھر کی عوام کے لیے جو ان کو چاہتے ہیں، یقیناً ان کے لیے ایک دردناک گھڑی تھی، لیکن ان کے خاندان کے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہیں گزرا۔ ان کے بچوں، ان کی والدہ، ان کی بیوی کے لیے خاص طور پہ اگر ان کو انصاف مل جاتا تو ہو سکتا ہے ان کے زخم پہ کوئی مرہم لگ جاتی، لیکن بدقسمتی سے ہماری عدالتوں کے نظام سے ان کو انصاف نہیں ملا۔ ناظرین، ان کی ماں نے کیسے یہ سال گزارا، ان کی بیوہ نے کس طرح یہ سال گزارا، اور ان کے بچوں نے کس طرح یہ سال گزارا، یہ ان کے اور ان کے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ارشد شریف صحافت کی دنیا کا ایک ایسا ستارہ تھا جس کی فہم و فراست کے ایسے نمونے ہمیں دکھائی دیتے ہیں صحافت کی دنیا میں کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں، چاہے وہ ڈاکومنٹریز کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ڈیبیٹ کی صورت میں ہوں۔ ارشد شریف کو کن طاقتوں نے مجبور کیا کہ وہ ملک چھوڑ کر جائیں؟ پہلے وہ کچھ طاقتوں سے ڈر کر دبئی جا کے پناہ انہوں نے لی، اس کے بعد ان کو دبئی میں بھی مجبور کیا گیا کہ وہ دبئی کے چھوڑ دیں، پھر وہ کینیا کی طرف رخ کر جاتے ہیں اور وہاں جنگلات میں اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، ایک ایک شرٹ کے اندر 30 دن گزارتے ہیں، لیکن حق اور سچ کی آواز وہ ہر پاکستانی تک پہنچاتے ہیں، اور وہ یہ عزم کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں مر تو جاؤں گا لیکن حق سچ کی آواز اٹھانے سے باز نہیں آؤں گا۔ ان کی یہ عادت ان کے ظالموں کو ان کا قتل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور کینیا میں وہ آج کے روز مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تفصیلات آتی ہیں کہ ان پر کس طرح تشدد کر کے ان کو مارا گیا، ان کے ناخن تک کھینچ دیے گئے۔ یقیناً وہ کوئی انسان نہیں ہوں گے، وہ حیوان صفت ہوں گے، وہ درندے ہوں گے جنہوں نے ارشد شریف پر اس طرح ظلم کیا ایک پاکستانی پر۔ لیکن ایک اور بات یہاں کہنا میں لازمی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان، ہمارے اداروں نے کوئی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیا کہ ہمارے شہری کو کینیا کے اندر کس طرح بےایمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ ہماری وزارت خارجہ ابھی تک چپ دکھائی دے رہی ہے، ہماری عدالتیں ابھی تک چپ ہیں، ہمارے دیگر ریاستی ادارے جو کہ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں وہ چپ دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کا خاندان دن رات ان کوششوں میں مگن ہے کہ کسی طرح انہیں انصاف مل جائے، کسی طرح یہ پتہ لگ جائے کہ ان کے قاتل کون تھے۔ یہ پورا سال ان کے خاندان کے اوپر ایک قیامت سے کم نہیں گزرا، انہوں نے کس طرح دن اور راتیں گزاری یہ ہم نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ ناظرین، صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے، اور ریاست اس ستون کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ کسی صحافی کو ریاست کے تانے دینا بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ وہ صحافی کو کس طرح تانے دیے گئے، کس طرح اس کو غدار کہا گیا، اس صحافی کا جو اپنی پاک فوج سے بے حد پیار کرتا تھا، اس صحافی کو جو اپنے پرچم سے بے حد پیار کرتا تھا، اس صحافی کو جو پاکستان سے بے حد پیار کرتا تھا، اس صحافی کو جو پاکستان کی عوام سے بے حد پیار کرتا تھا، اس مٹی سے، اس رنگ سے، اس پرچم سے بے حد پیار کرتا تھا، اور اس پر تقریباً 20 کے قریب مقدمے درج کر دیے جاتے ہیں، اور یہی وجہ اس کے قتل کی بنتی ہے۔ وہ کون ہے جنہوں نے ان کے اوپر کیسز کیے؟ شاید وہ بھی اس کے قتل کے شوقین ہوں گے۔ ناظرین، شہید ارشد شریف کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور شہید ارشد شریف کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ بچہ بچہ ان کے نام سے واقف ہے۔ ان کی قبر جو ایک سفید رنگ کی ہے لیکن وہ ہر وقت سرخ پھولوں سے بھری رہتی ہے، تازہ خوشبو ان تک پہنچتی رہتی ہے۔ ان کی قبر کے اوپر کوئی ایسی گھڑی نہیں آتی جس کے اوپر قرآن کی تلاوت نہ ہو، جس پر لوگ فاتحہ خوانی نہ کر رہے ہوں، رات کا پہر ہو یا دن کا وقت ہو، لوگ وہاں پر موجود ان کو احسال ثواب پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور ان پر قرآنی آیتیں پڑھ کر بخش رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی اس طرح عقیدت اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ ان کے جنازے میں کس طرح عوام آئی، کس طرح ان کی لاش نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک حق سچ پہ کھڑے ہونے والے صحابی ہیں، اور ان کے جنازے پر اتنی عوام اکٹھی ہوئی کہ ظالم سو نہیں سکا ہوگا کہ میں کس کو مار چکا ہوں۔ میری گزارش ہے تمام انصاف فراہم کرنے والے اداروں سے، ارشد شریف کے خاندان کو، ان کی والدہ کو انصاف فراہم کیا جائے۔ وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہ رہے گا کہ تم کھڑے تھے۔